الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کی یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ سورہ توبہ کی 32 اور 33 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک قرار دے دیا، بیٹا قرار دے دیا۔ پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 32، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، دشمنان اسلام اپنے منہ کی پھونکوں سے اسلام کو بجھانا چاہتے، اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ دشمنان اسلام کتنا ہی چاہ لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ کے اس نور کو یعنی اسلام کو ہرگز یہ مٹا نہیں سکیں گے۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، لیکن ہر زمانے میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا اعلان کیا، جبھی سے دشمنان اسلام پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں 13 سال تک رہے تو اس 13 سال میں کیسی کیسی آفتیں اور اسلام کے اوپر ایسے جو ہے دشمنان اسلام کے حربے اور ان کی سازشیں، ان کی کوششیں ہوئیں، لیکن کبھی کسی زمانے میں اسلام کو مٹانے میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ دشمنان اسلام نے کوششیں کی، اسلام کو مٹانا تو دور کی بات، کسی بھی ایک صحابی کو بھی اسلام سے یہ پھرانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہر ایک کوشش میں، ہر ایک سازش میں یہ لوگ ناکام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ مکہ سے بے وطن کیا گیا، غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک وہاں تک پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی ناکام ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہودیوں نے سازشیں کی، کوششیں کی، نصارہ نے سازشیں کی، کوششیں کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر زمانے میں یہ دشمنان اسلام منہ کی کھانے پر مجبور ہوئے، کبھی بھی اسلام کو مٹانے پر یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دیں گے۔ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان تمام ادیان پر، ان تمام مذاہب پر اللہ تعالیٰ دین کو غالب کریں گے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اس کا مشاہدہ، اس کا مظاہرہ ہر زمانے میں ہوا ہے۔ 1000 سال تک اسلام کا ڈنکا ساری دنیا کے اندر بجا ہے، اسلام کا جھنڈا ساری دنیا کے اندر لہرایا ہے۔ 1000 سال تک دنیا کے اندر اسلامی حکومتیں اور اسلامی سلطنتیں قائم رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتے 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 روم اور ایران تک پہنچا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو رومیوں سے اور ایرانیوں سے لڑائیاں ہوئیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 16 ہجری میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بنے، تو اس مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو اسلام کا ہمیشہ بول بالا رہا ہے، اسلام کی شان و شوکت ہمیشہ دوبالا رہی ہے۔ اسلام ساری دنیا کے اندر تمام مذاہب و ادیان پر غالب رہا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ اور اگر کبھی بظاہر اسلام کمزور نظر آیا بھی، بظاہر میں بول رہا ہوں، اصل میں تو کبھی کمزور نہیں ہوا، لیکن اگر کبھی اسلام اور مسلمان کبھی کمزور نظر آئے بھی، وہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، وہ ہماری بدعملی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام پر جب جب بھی مسلمان قائم رہا، اسلام کا دامن جب جب مسلمانوں نے تھامے رکھا، جب جب اسلام کی شان و شوکت دوبارہ رہی، لیکن جب مسلمان اپنی بدعملی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگی، اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر ذلیل بھی کیا، اور پھر اسی جو ہے ذلت و رسوائی سے پھر مسلمان تر و تازہ ہو کر کے ابھرے۔ یہ زمانہ بھی اسی زمانے میں سے ایک زمانہ ہے۔ تاتاریوں کی تاریخ آپ پڑھیے، 7ویں صدی میں تاتاریوں نے جو حملہ کیا ہے، مسلمان ملکوں کو تنکوں کی طرح انہوں نے بہا دیا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف بغداد کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں کو تاتاریوں نے قتل کیا۔ اس زمانے میں بغداد اسلامی سلطنت کا گہوارہ تھا، علم و فن کا گہوارہ تھا، علوم و فنون کا مرکز تھا، لیکن تاتاریوں نے ایسا تباہ و برباد کیا، ایسا تباہ و برباد کیا، ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب اسلام مٹ جائے گا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ صرف 18 لاکھ تو بغداد میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور مسلمانوں کے سروں سے مینار بنائے۔ اور بغداد کے اندر جو اسلامی کتابیں تھیں، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد سے ان کو کہیں جانا تھا، دریائی سمندر تھا، کشتی وغیرہ نہیں تھی، تو تاتاریوں نے وہاں کے کتب خانوں کے اندر اتنی کتابیں تھیں کہ کتابوں سے انہوں نے پل بنایا، اور پل پر سے اپنی گاڑیاں، اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنی سواریوں کو وہاں سے نکالا۔ یہاں تو لکھا ہے علماء نے کہ جو سمندر تھا، دریائے نیل ان کتابوں سے بالکل سیاہ بن گیا۔ روشنائی، جو کتابوں کی روشنائی تھی، اس زمانے میں ہاتھوں کی کتابیں لکھی جاتی تھی، تو کتابوں کی روشنائی جو سمندر میں پھیلی ہے، عرصہ دراز تک علماء نے اس روشنائی سے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اتنی کتابیں تاتاریوں نے دریا کے اندر بہایا، اتنی کتابوں کو دریا برد کیا۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ پھر اب اسلام کا چراغ اب بجھ جائے گا، اب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انہی تاتاریوں میں سے پھر اسلام کے مجاہد، اسلام کے جانباز، اسلام کے مصنفین، اسلام کے جو ہے بہادروں کو پیدا کیا۔ پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اسی طرح اشارہ ہے کہ تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، سازش کی، لیکن وہ اسلام کو کیا مٹاتے، خود ہی اسلام کے غلام بن گئے۔ ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے خود ہی وہ دائی بن گئے، اسلام کو پھیلانے کے لیے خود ہی مجاہد بن گئے، اور انہی جو ہے تاتاریوں کی خاندان کی جو نسلیں ہندوستان کے اندر بھی آئی، یہاں بھی بہت سارے تاتاریوں نے حکومتیں کی۔ تو دونوں آیتوں کو خلاصہ یہ ہوا، پہلی آیت کریمہ میں کفار مشرکین یہود و نصارہ اسلام کو مٹانے کی سازش کرتے رہیں گے، پہلے بھی کیا، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن کبھی بھی اپنے منہ کی پھوکوں سے اسلام کے نور کو کبھی بھی بجھا نہیں سکیں گے۔ اور دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور 1000 سال تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب رہا، اسلام غالب رہا، اور اب بھی ایسے آثار اور قرائن پائے جاتے ہیں۔ پھر اسی جو ہے راکھ میں سے، راکھ کے ڈھیر میں سے کوئی چنگاری نکلے گی، اور اسلام پھر دوبارہ تر و تازہ ہو کر کے
ساری دنیا کے اندر غالب ہوگا، فاتح ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی مذہب نہیں، صرف اسلام رہے گا. اسلام کا ڈنکا بجے گا، اسلام کا بول بالا رہے گا. پہلے بھی ہوا اور آئندہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام ہوگا کہ سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے. یہودی نصارہ یا تو مسلمان ہوں گے یا تو مقتول ہوں گے، کسی بھی مذہب کا نام و نشان نہیں رہے گا. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی احکامات کو نافذ کریں گے. اس کے بعد 40 سال کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوگا. پھر دھیرے دھیرے کفر شرک کا بول بالا شروع ہوگا، پھر قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.